اصحاب نبی ہم زلف علی عثمان غنی عثمان غنی داماد نبی عثمان غنی عثمان غنی آقا نے جنہیں دو بیٹیاں دی عثمان غنی عثمان غنی الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی افضل الرسل وخاتم الانبیاء وسید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوشل میڈیا نیٹ ورک کے چینل معلومات اسلام کے پروگرام فیضان حبیب کے ساتھ زاہد لطیف رضوی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ شہادت حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارا آج موضوع گفتگو ہے۔ اللہ پاک کلمت الحق کو زبان پر جاری فرمائے۔ معزز ناظرین، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات ظاہری کے اندر ہی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت کی بشارت عطا فرما دی تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بشارت دینے کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جانتے تھے کہ مجھے ظلماً شہید کر دیا جائے گا، لہذا سب سے پہلے آپ پر اقربا پروری کا الزام لگایا گیا، جس کو کبار صحابہ کرام نے مسترد کیا۔ پھر کم عمر حضرات کو گورنر بنانے کا الزام لگایا گیا، اور آپ نے حضرت اسامہ ابن زید کی بات بتائی کہ آپ کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کم عمر ہونے کے باوجود سپہ سالار بنایا۔ محاصرین نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محاصرہ کر لیا، اور 40 دن تک یہ محاصرہ جاری رہا اور آپ کا پانی بند رہا۔ بہت سے صحابہ کرام نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت مانگی، آپ ہمیں اجازت دیں ہم ان باغیوں سے جنگ کریں، مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ میں نہیں چاہتا میری وجہ سے حرم نبی خون آلود ہو، لہذا میں اپنی قربانی تو دے سکتا ہوں مگر مدینہ پاک کو، مدینہ الرسول کو اپنی وجہ سے اتنے لوگوں کے خون سے رنگین نہیں کر سکتا۔ آپ کے غلاموں نے بھی تلواریں اٹھائیں، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی تلوار اٹھائی، مگر آپ نے سب کو منع کیا اور فرمایا کہ میں نہیں چاہتا میری وجہ سے حرم پاک، حرم مدینہ جو ہے وہ خون آلود ہو۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسنین کریمین کی ڈیوٹی لگائی حفاظت پر۔ حضرت سیدنا امام حسن، امام حسین، حضرت زبیر، بہت سے صحابہ کرام آپ کے دروازے پر پہرا دے رہے تھے کہ محاصرین کوئی نقصان نہ پہنچائیں، لیکن پچھلی طرف سے بعض لوگ آپ کے گھر کے اندر داخل ہوئے اس حال میں کہ آپ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے۔ 18 ذی الحج جمعہ کا روز عصر کی نماز کا وقت تھا، آپ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے اور باغیوں نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ وار کیا۔ آپ کی زوجہ حضرت سیدہ نائلہ، انہوں نے اپنا ہاتھ آگے کیا آپ کا وار بچانے کے لیے، ان کی انگلیاں کٹ گئیں۔ دوسرا وار کیا تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دائنا ہاتھ کاٹ گیا۔ میرے معزز ناظرین و سامعین کرام، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب ہاتھ مبارک کٹا تو آپ نے افسوس کیا اور فرمایا کہ افسوس ہے آج تم نے اس ہاتھ کو کاٹا ہے جس سے میں قرآن مجید کی وحی لکھا کرتا تھا۔ آپ کو 9 تلواروں کے وار کر کے تاریخوں میں لکھا ہے کہ شہید کیا گیا، اور آپ کا خون قرآن مجید کی آیات کے اوپر گرا۔ جس آیت کریمہ پہ آپ کا خون مبارک گرا وہ آیت کریمہ سورہ البقرہ کی ہے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ یہاں 2-3 چیزیں قابل ذکر ہیں، آپ توجہ سے سماعت فرمائیں گے
تو آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ وہ یہ چیزیں ہیں کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون مبارک کا پہلا قطرہ قرآن مجید کی آیت کریمہ پہ گرا۔ میرے معزز ناظرین، جس جگہ پہ شہید کا خون گرتا ہے وہ جگہ اس کی شہادت کی گواہ ہوتی ہے۔ مثلا اگر کسی کو مسجد کے اندر شہید کیا گیا تو مسجد اس کی شہادت کی گواہی دے گی، کسی کو میدان جنگ میں شہید کیا گیا تو میدان جنگ اس کی شہادت کی گواہی دے گا، کسی کو گھر کے اندر شہید کیا گیا تو گھر کی زمین اس کی شہادت کی گواہی دے گی۔ لیکن اللہ پاک نے حضرت عثمان کو وہ شان عطا فرمائی ہے کہ حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی گواہی کوئی میدان نہیں دے گا بلکہ اللہ کا قرآن دے گا۔ اسی طرح دوسری بات قابل ذکر یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قانون قدرت ہے کہ جو بندہ جو بھی کام کرتے ہوئے فوت ہو، قیامت میں جب اٹھے گا تو وہی کام کرتا ہوگا۔ اگر کوئی بستر مرگ پہ فوت ہوا تو قیامت والے دن بستر پہ پڑا ہوگا۔ کوئی دنیا داری کا کوئی کام کرتے ہوئے فوت ہوا تو وہ دنیا داری کا وہ کام کرتے ہوئے قیامت والے دن اٹھے گا۔ نماز پڑھتے ہوئے فوت ہوا تو نماز پڑھتے ہوئے اٹھے گا۔ تو قربان جائیں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پہ کہ جب نیک کام کرنے والے لوگ بھی، کوئی نماز پڑھتے ہوئے اٹھے گا، کوئی اذان دیتے ہوئے اٹھے گا، کوئی اور نیک کام کرتے ہوئے روزے کی حالت میں اٹھے گا، لیکن حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قیامت والے دن اپنے مزار پر انوار سے اٹھیں گے تو آپ کے لبوں کے اوپر قرآن مجید کی تلاوت جاری ہوگی۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی شان عطا فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بڑے پیارے ساتھی اور اسلام کے جانثار اور خدمت گزار صحابی 18 ذی الحج کو 82 سال کی عمر میں شہید کر دیے گئے، اور آپ کی شہادت کے بعد امت ایسے فتنوں میں پڑی، آج تک فتنوں میں پڑی ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی شہادت کا صدقہ ہم پر رحم فرمائے، اور ان کی قربانیوں کا صدقہ اللہ پاک اسلام کو درپیش مشکلات جو ہیں ان کا خاتمہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عثمان غنی عثمان غنی عثمان غنی عثمان غنی، خلیفہ ثالث خلیفہ راشد، نبی کا دل بر میرا غنی ہے، صدیق عمر اور علی کا ساتھی، حیا کا پیکر میرا غنی ہے، خلیفہ ثالث خلیفہ راشد، نبی کا دل بر میرا غنی ہے، صدیق عمر اور علی کا ساتھی، حیا